بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ براڈکاسٹ پی کے پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیری کی پچھلی ایپیسوڈز میں ہم اہل عرب کے حالات و واقعات، ان کی معاشرت، مذہب میں بدعات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مادری اور پدری سلسلہ نسب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ آج سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان کریں گے، اور آنے والی ایپیسوڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی، انفیکٹ زندگی کے ہر پہلو پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ مطابق اپریل 571 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن ہماری بحث یہاں تاریخوں کے متعلق بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے۔ لہٰذا بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے تارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کے ہم معنی مسند احمد میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ مزید یہ کہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے: محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں اس وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہو کہ علاقہ شام میں سے سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ اور عجب یہ بھی نہیں ہے کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال کہ جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہیں، ان کا مرکز شام ہی ہے، اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اسی طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامعہ دمشق کے مینار شرقیہ پر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔
معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور اس واقعے کے نظائر و شواہد میں ہے جس کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ جس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے معوذان نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے معوذان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ معوذان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہان دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں کے پاس پہنچا جو اس وقت نزا کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور معوذان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے سادہ خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ مزید یہ کہ بنی ساسا کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں۔ معزز ناظرین، حافظ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ روایت تاریخ ابن جریر طبری میں بھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ آگے بڑھیں تو ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور نافع بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ وہی ہوا۔ دوسری جانب اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت پاک صاف تھے۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے متعلق واقعات کا یہ سلسلہ اگلی ایپیسوڈز میں بھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھرپور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔